تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ کر گر جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر جان جائے گا ہر شخص جس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ وہ اپنے عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر غفلت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسے اس گرد و غبار میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں صحیح۔ یہاں قرآن کریم میں ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر ارشاد فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں، جب اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق کا حکم ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے زمین کے پیدا کرنے کا ذکر بیان فرمایا۔ زمین کے پیدا ہونے کے بعد رب ذوالجلال نے آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اب جب اس کو مسمار کرنے کا وقت آیا تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر بیان فرمایا کہ پہلے آسمان پھٹ جائے، اس کے ستارے گر جائیں، اس کے بعد جو زمین پر ہیں ان پر قیامت کے آثار نمودار ہو جائیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کی ابتدا زمین سے کرتے ہیں۔ گھر بنانے کی ابتدا بولے زمین خرید لیتے ہیں، پھر اس کی کھدائی کرتے ہیں، پھر اس کی بنیادیں ڈالتے ہیں، پھر اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، پھر چھت بناتے ہیں۔ اگر خستہ حال عمارت کو گرانا چاہیں تو پھر بنیادوں سے نہیں گراتے، کہاں سے گراتے ہیں؟ چھت سے۔ پہلے پنکھے اتاریں گے، بلب اتاریں گے، کمزور کھڑکیوں کو نکالیں گے، اس کے بعد زوردار ہتھوڑوں سے چھت پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایسا ہم نے اکثر یہی دیکھا کہ گراتے وقت اوپر سے کام کا ابتدا ہے اور بناتے وقت نیچے سے کام کی ابتدا ہے۔ اسی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے آسمان سے ختم ہونے کا ذکر فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے گر جائیں، جھڑ جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں۔ اب سمندر بہہ نہیں رہا، ایک تلاطم لے کر اپنے حد میں آ کر وہ رک جاتا ہے، وہ جاری آب نہیں ہے، لیکن قرب قیامت میں یہ جاری آب بن جائے گا، چلنا شروع کر دے گا، بہنا شروع کر دے گا۔ اس کے راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب ہٹا دی جائیں گی اور پانی اپنے تلاطم کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر فتح العزیز، تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش اعظم کے نیچے سے ایک ککر نما چیز گر کر آسمان پہ گر جائے گا، اس کے زوردار گرنے کی وجہ سے آسمان اس کی تاب برداشت نہیں کر سکے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جس وقت آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے نیچے جو ستارے ایک لڑی کے طرح پروئے ہوئے ہیں، وہ دھاگا نما لڑی جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جو ہیں زمین پر بکھر جاتے ہیں، اسی طرح آسمان میں جو ان تسبیح نما ستاروں کے دھاگے ہیں قدرتی،
جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، اور پھر ستارے اسی طرح بکھر جائیں گے جس طرح آدمی کے ہاتھ سے تسبیح کا داغا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے جو ہیں زمین پر بکھر جائیں، اسی کیفیت سے جو ہے یہ آسمان فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، زمین بہا دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کوڑی دی جائیں گی، قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، قبروں کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر نکالا جائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ جب یہ سارا منظر ہوگا علمت نفس، پھر ہر شخص جان جائے گا ما قدمت، جو کچھ اس نے بھیجا، وہ اخرت، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ جو کچھ اس نے بھیجا ہے اس سے اس کی عبادات مراد ہیں، نمازی، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر و اذکار، خیر و خیرات، ہر نیک عمل جو اس نے انجام کیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، انہیں جان جائے گا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، میں نے اتنے نیک کام کیے ہیں، وہ سب کچھ جان جائے گا۔ اور وہ آخرت، اور انہیں بھی جانے گا جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ علماء نے اس پر دو قول مفسرین نے بیان کیے۔ پیچھے چھوڑنے سے مراد جو نمازیں اس کی رہ گئی، وہ جان جائے گا کہ میں نے اتنی نمازیں قضا کر چکا ہوں، میں اتنے روزے قضا کر چکا ہوں، میں اتنے زکوٰۃ کے رقم جو ہے ادا کرنے سے قاصر رہ چکا ہوں، صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج کی سعادت سے محروم رہ چکا ہوں، چونکہ وہ جو انہیں کر کے آگے بھیجنا تھا وہ نہیں بھیج سکا، ان کا حساب و کتاب ابھی ان کے اوپر باقی ہے، وقت اس کا چلا گیا، اب وہ ساری چیزوں کو جان جائے گا جو اس نے چھوڑا ہے پیچھے۔ اب پچھتاوا اس پہ آئے گا، کاش کہ میں وہ فجر کی نماز قضا نہ کرتا، کاش کہ میں ظہر کی نماز قضا نہ کرتا، کاش کہ میں رمضان شریف کے روزے قضا نہ کرتا، کاش کہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیا کرتا، کاش میں حج بیت اللہ ادا کر لیا ہوتا۔ یہ سارے خیالات اس کے ذہن، دل و دماغ میں آ جائیں گے جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ ایک دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جو کچھ اس نے مال اللہ رب العالمین کی رضا میں خرچ کیا ہے، ان بچوں کو باہر بھیج دیں، ذرا یہ کام کر دیں، آپ لوگ مجھے بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنیں، بات نہیں بنے گی، ان کو بٹھا دیں۔ عزیزان گرامی، جو کچھ اس نے مال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، وہ خرچ کیا، اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اس نے اس کا پھل پایا، اور پھر جو کچھ مال اس نے پیچھے ورثہ کے لیے چھوڑا ہے، وہ بھی اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے اتنا مال چھوڑ آیا ہوں جو ان میں بڑھ گیا، بٹوارا ہو گیا، اس پہ وہ افسوس کرے گا، کاش میں انہی میں سے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہوتا۔ ایک مطلب۔ تیسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے آخرت کا، کہ کچھ ایسے کام جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہے، اپنے بدن سے انجام دے چکا ہے، اپنے مال سے خرچ کر چکا ہے، اور کچھ کام ایسے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، اپنے بدن سے نہیں کیا، لیکن اس کو اس کا اجر و ثواب مل گیا۔ صدقہ جاریہ، ایک دفعہ مسجد بنا دیا، جب تک مسجد قائم رہا اسے ثواب ملتا رہا۔ کوئی ایسا نیک کام کیا جو باعث اجر و ثواب تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھتا رہا، تو وہ بھی دیکھ لے گا جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا، لیکن اس کا وہ کام جو ہے اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن گیا، باعث نجات بن گیا۔ عزیزان گرامی، ایک مطلب آخرت کا علماء مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، ایک آدمی کوئی اچھا کام ایجاد کیا، کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اس کے اچھے طریقے سے لوگوں کو فائدہ ملا، پھر جس نے اس طریقے پر عمل کیا اس کو اجر و ثواب ملتا رہا اور ملتا رہے گا۔ اور کچھ ایسے طریقے ایجاد کیے جو دوسروں کے لیے باعث اذیت اور گناہ ہوئے، تو بعد میں جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، بعد میں جن لوگوں نے اس پر عمل کیا،
ان کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی میں وہ جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اس نے اچھا کیا برا کیا، اس کا سلسلہ حساب نام اعمال جاری رہے گا۔ آگے چلیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اپنے کریم رب سے۔ کس نے تجھے فریب میں ڈال دیے ہے؟ تو نے اپنے کریم رب کو نہیں پہچانا۔ تو پتہ چلا کہ انسان مغرور ہے، اسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی طرف، اللہ رب العالمین کی سخاوت کی طرف، اللہ رب العالمین کی عطاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دور کیا ہے تیرے رب سے جو کریم ہے۔ کریم اس سخی کو کہتے ہیں جو بے لوث کسی کو عطا کر دے، کوئی اس کا ذاتی مفاد اور مقصد نہ ہو، کسی کو کچھ دینے سے اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اگر اللہ انسان کو تخلیق نہ کرتا، اللہ رب العالمین کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انسان کو تخلیق کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنے پیارے کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ اے انسانوں تمہیں کس نے دور کیا ہے اپنے رب سے؟ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر عزیزی میں ان دونوں مفسرین لکھتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض ولی کامل ہیں، صوفی باصفا ہیں، عارف باللہ ہیں۔ ان سے پوچھا کسی نے، اے فضیل، اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب تجھے پیش کیا جائے، اس وقت اگر تجھ سے پوچھا جائے ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کیا ہے، فضیل کیا جواب دے گا؟ حضرت فضیل نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گا، اے اللہ تیری پردہ پوشی نے مجھے تجھ سے دور کیا ہے، تیری پردہ پوشی نے مجھے تجھ سے دور کیا ہے، تیری رحمتوں اور نعمتوں نے، اسی میں دھوکہ کھا کر میں تیری ذات سے دور ہو گیا۔ اگر ایک غلطی کرنے کے بعد میں اس غلطی کا سامنا دنیا میں کرتا، اس گناہ کی رسوائی دنیا میں دیکھتا، اے رب ذوالجلال میں تجھ سے کبھی دور نہیں ہوتا، چونکہ میں نے گناہ کیا، تو نے پردہ ڈال دیا، میں رسوائی سے بچ گیا، لوگ میری تعظیم اور تکریم کرنے لگ گئے، میں دور ہوتا چلا گیا۔ تو یہ عارفانہ کلام ایک صوفی کا ہے، فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی جواب دوں گا، کیونکہ فوری گرفت سے انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، ڈیل دینے سے بھول جاتا ہے، تو فوری گرفت اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے۔ رزق بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین صحت بھی عطا فرما دیتا ہے، دنیا کی صعوبت اور مصائب سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ حساب کو اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوؤ گے وہی پاؤ گے، گندم لگانے والا گندم ہی پائے گا، جو بونے والا جو ہی پائے گا، پھل بونے والا پھل ہی پائے گا، کانٹے دار جاڑیاں لگانے والا انہی کانٹوں کا سامنا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو کچھ کرو گے اس کا پھل جو ہے آخرت میں پاؤ گے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے پردہ پوشی کر کے انسان پر رحم و کرم کیا، اس کو کسی طرح سے پریشان ہونے نہ دیا۔ اس لیے سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کریمے کی از خزانہ غیب گبرو و ترسا وظیفہ خورداری، اے کریم تو ایسا سخی ہے کہ اپنے غیبی خزانے سے اپنے دشمنوں کو بھی کھانے پینے کا وظیفہ عطا کر دیتا ہے۔
رزق کا وظیفہ بند نہیں کرتا، وہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانا ہوا ہے۔ تیری زمین پر رہتے ہوئے تیرے ساتھ بغاوت کا علم کھڑا کیا ہوا ہے، تیرے سامنے اکڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ماتھا ٹکا رہا ہے، اس کے باوجود اس کے روزی کو، اس کے وظیفہ کو اے رب تو نے بند نہیں کیا، اس لیے کہ تو کریم ہے۔ اے کریمے کی از خزانہ غیب گبرو و ترسا وظیفہ خرداری، دوستاں را کجا کنی محروم تو کی بات دشمنہ نظر داری۔ جب تیری ذات ایسی رحمت والی ہے، تیرے خزانہ غیب سے دشمنوں تک کو رزق کا وظیفہ ملتا ہے، پھر تو اپنے دوستوں کو اپنی رحمت سے کیسے محروم کرے گا؟ کوئی تیرا دوست ہو کر تیری رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ جبکہ تو دشمنوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے تو دوستوں کو بدرجہ اولا عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کر دیا، دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کریم ایسا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے پیدا ہونے کی دعا نہیں کی ہے، اے اللہ مجھے پیدا فرما، انسان بنا، زمین پہ بیچ۔ یہ اللہ نے اپنی مرضی، اپنی رحمت سے تخلیق کیا۔ فعدلک، ٹھیک بنا لیا۔ فسواک فعدلک، اور برابر رکھا۔ دونوں آنکھوں کی سائز کو اللہ نے ایک جیسا بنا دیا، چھوٹا بڑا نہیں کیا۔ کانوں کو اللہ نے ایک جیسا بنایا، چھوٹا بڑا نہیں کیا۔ دانتوں کو انسان کے داڑوں میں، منہ میں اسی طرح سے سجایا جس طرح اس کے حسن و جمال کو بھی مزین کریں اور اس کے کھانے پینے میں معاون اور مددگار بن جائیں، اعلیٰ جات بنیں۔ انسان کے شکل اور شبہات کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تعریف بھی کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت اندازے پر پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اتنے خوبصورت انسان کو پھر ہم پستوں کی طرف لوٹائیں گے۔ اتنا خوبصورت جوان بنانے کے بعد پھر ہم اس کو پستیوں کی طرف لوٹائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے، نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اللہ رب العالمین نے مطلقاً انسان کو خوبصورت بنا کر پھر اس میں استثناء الا لگا کر بتا دیا کہ انسانوں کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ اسفل السافلین ہے، دوسرا طبقہ مقرب بارگاہ الہی ہے، جس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین نے کبھی ختم نہیں کیا، بے حد اجر و ثواب انہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ رب العالمین جس نے تمہیں ٹھیک بنایا، برابر بنا دیا، اعضاء کے حسن و جمال کو بہترین طریقے سے انسانی جسم میں سجا کے رکھ دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس کریم رب نے جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ کسی نے بھی نہیں کہا یا اللہ میری شکل ایسا بنا دو، کسی نے بھی نہیں کہا میرا قد اتنا بنا دو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا میرا رنگ ایسا بنا دو۔ فی ای، اللہ رب العالمین نے صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اللہ رب العالمین نے تجھے ترکیب دے دیا، بہترین ترکیب رب ذوالجلال نے دے کر تجھے حسن و جمال عطا فرما کے دنیا کے ساتھ بھیجا۔ اب ایسا کریم جس سے تو دور بھاگا ہوا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس کے بعد قرآن مجھ سے آپ تمام سے پوچھتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، کوئی بات نہیں، تو انصاف کو جھٹلانے والا ہے، انصاف کو قیامت والے دن جو اللہ رب العالمین کی عدالت ہے، بارگاہ الہی میں ہر ایک کے لیے انصاف ہے، تو اس انصاف کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر تجھے انصاف پر یقین ہوتا
تو تو کبھی چوری نہ کرتا، اگر تجھے انصاف پر یقین ہوتا کبھی تو حرام خوری نہ کرتا، اگر تجھے انصاف پر یقین ہوتا کبھی بے گناہ انسان کو قتل نہ کرتا، اگر تجھے انصاف پر یقین ہوتا کبھی کسی کا حق نہ مارتا، اگر تجھے انصاف پر یقین ہوتا کبھی ناشائستہ کام نہ کرتا۔ اس لیے قرآن مجھے اور آپ تمام کو کہتا ہے کلا بل تکذبون، کوئی بات نہیں، تم تو انصاف کو جھٹلانے والے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے انصاف کا۔ کہتے ہو ہم قیامت کو مانتے ہیں، کہتے ہو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کہتے ہو کہ ہم حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن یہ صرف تمہارے زبان تک کی باتیں ہیں، تمہارے رگ و ریشے میں یہ باتیں نہیں ہیں، تمہارے دل اور گرد اور جگر میں یہ باتیں نہیں ہیں، تمہارے خون اور پانی کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، تمہارے ایمان کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، صرف ظاہری باتیں کرتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی بات نہیں، تم تو انصاف کو جھٹلانے والے ہو۔ یہ محاسبہ کرنا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے سوالیہ نشان لگا کے مجھے اور آپ کو محاسبہ کا درس دیا ہے کہ ہم اپنا حساب کر لیں، کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب اور انصاف پر یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر انصاف کیا جائے گا، اس کا بدلہ ہمیں دینا پڑے گا، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خدا رب ذوالجلال کے حساب و کتاب اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے ہمیں ڈر نہیں ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک اس اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر محافظ رکھا ہے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ ایسا بھی نہیں چھوڑا کہ تم جو کچھ کرو گے بس وہ تم نے چھپ کے گناہ کیا، خفیہ گناہ کیا، بند کمرے میں گناہ کیا، پہاڑوں میں ظلم کیا، روڈ جاڑیوں میں جا کے قتل غارت گری کی، یہی سمجھا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، دنیا کی پولیس نے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، دنیا کی قانون نے آپ کو نہیں پکڑا تو نہیں پکڑا، دنیا کی قانون سے آپ کی کذب بیانی سے نجات ہو گئی تو ہو گئی، لیکن وہ ایسا انصاف کی جگہ اور عدالت کی جگہ ہے جہاں نہ تو جھوٹا گواہ پیش کر سکتا ہے، جہاں نہ تو کسی سپر پاور کی سفارش سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس دن اللہ رب العالمین تمہاری زبانوں پر مہر لگا کے تمہاری زبان کی بولنے کی طاقت چھین لے گا، پھر تمہارے اعضاء گواہ دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر تمہارے کیے کی گواہی دیں گے۔ وہ گواہ بھی تیرا جسم ہوگا، اسی ہاتھ کو جہنم میں جلنا ہے لیکن وہ گواہی گناہ کا دے رہا ہے، اسی پیر کو جہنم میں جلنا ہے لیکن وہ پیر بھی گناہ کی گواہی دے رہا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ تمہارے ہاتھ بات کریں گے اور تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ اس وقت تو حیران ہو جائے گا، یہ میرے پیر، اس میں کوئی کانٹا چبھ جاتا تو میں پریشان ہوتا تھا، میرے پیروں میں کوئی تکلیف ہوتی تو میں پریشان ہو جاتا تھا، آج یہ میرے ساتھ اتنے بے وفائی کر رہے ہیں، اس وقت تو ششدر اور حیران ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی آگے چلیے، فرمایا کرامن کاتبین، دو معزز محافظ اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر متعین کیے ہیں، وہ تیری حفاظت بھی کر رہے ہیں، تیری حفاظت بھی کر رہے ہیں اور تیرے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں۔ مسجد شریف کا کام زیب و زینت کا شروع ہے، ہر مسلمان حسب مقدور اپنا حصہ شامل کرے، اللہ رب العالمین کے گھر کو خوبصورت کرو گے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں تمہارے گھروں کو سنوارے گا۔ جن جن احباب نے تعاون کیا ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے ان کے لیے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کے عطیہ کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل ان کے حل فرمائے، رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کو اس کام میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سنیے ذرا، یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کرامن کاتبین، وہ لکھنے والوں کو کرامن کہا، عزت والا کہا، کبھی غلط نہیں لکھیں گے، کبھی جھوٹ نہیں لکھیں گے، تجھے پھنسانے کی سازش نہیں کریں گے۔ نیکی لکھنے والا قلم لے کر، کاغذ لے کر تیرے دائیں کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو نے ارادہ کر لیا ہے کسی نیک کام کرنے کا، ابھی تو نے وہ کام نہیں کیا،
تیرے ارادے پر تیرے لیے ایک نیکی لکھ دیا. کہہ دو نا سبحان اللہ. ابھی ارادہ کیا ہے کسی نیک کام کرنے کا، ابھی کیا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے لیے نیکی لکھا گیا. جب اس نے نیک کام کر لیا تو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا. کتنا معزز ہے، کتنا مہربان ہے. اور دوسری طرف تو نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی وہ نہیں لکھ رہا، اس انتظار میں ہے کہ شاید تو اللہ رب العالمین کے خوف سے اس ارادے کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، لکھتا نہیں ہے. اور جب تو گناہ کر لیتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزہ میں لکھا، جس طرح نیکی لکھنے والا ارادہ دیکھ کر فوری طور پر نیکی لکھ دیتا ہے، آپ نے نیک کام شروع کر دیا اس کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. لیکن گناہ لکھنے والا فرشتہ تیرے گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کو نہیں لکھتا. 6 ساعت انتظار کرتا ہے، 6 ساعت انتظار کرتا ہے کہیں پشیمان ہو جائے، کہیں یہ توبہ کر لے، کہیں یہ گناہ سے باز آ جائے، تاکہ اس کا نام اعمال سیاہ نہ ہو، کالا نہ ہو، گناہ اس کے نام اعمال میں داخل نہ ہو. اس لیے کہا کہ کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے ہیں، وہ تیری بھلائی چاہنے والے ہیں، تیرے گناہ لکھنے میں عجلت نہیں کرتے، تیرے نیکی کے ارادے کو پا کر تیرے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور جب تو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے تیرے نام اعمال میں گناہ لکھا گیا ہے. جس قلم سے اس نے لکھا تھا، یہاں تو نے توبہ کیا، وہاں رب نے توبہ قبول کی، یہاں فرشتے نے اس کو تیرے نام اعمال سے مٹا کے صاف کر دیا. نہ نام ہے، نہ نشان ہے، نہ داغ ہے، نہ دھبا. گناہ کو ایسے صاف کیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے. تو فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ ذہن سے نہ نکالو کہ میں نے جو گناہ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یعلمون ما تفعلون. یہ جو 2 فرشتے تیرے اوپر متعین ہے کرامن کاتبین، جو تو کرتا ہے وہ جانتے ہیں، جو تو کرتا ہے وہ جانتے ہیں. نیکی کا کام کرتا ہے تو بھی جانتے ہیں، برائی کا کام کرتا ہے تو بھی جانتے ہیں. تیرے ہر عمل سے وہ آگاہ اور واقف ہیں، اور اس لیے انہیں لکھنے پر متعین کیا گیا ہے. اور پھر اللہ نے انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک نیکوکار، دوسرے فاسق اور فجار. 2 طبقہ ہے نا، ایک نیکی کرنے والے ہیں، ایک گناہ کرنے والے ہیں. قرآن نے یہاں دونوں کا ذکر کیا. فرمایا ان الابرار لفی نعیم. نیکوکار اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہوں گے. کہہ دو نا سبحان اللہ. نیکوکار اللہ رب العالمین کے نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور فاجر اور فاسق جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، وہ آگ میں ہوں گے. یہاں قرآن نے بتا دیا ایسا انصاف کیا جائے گا، کسی نیکی کرنے والے کے نیکی کو اللہ رب العالمین ضائع ہونے نہیں دے گا. جو بھی تو نیکی کرے گا اسے تو پائے گا. یصلونہا یوم الدین. اور انہیں انصاف والے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وما ہم عنہا بغائبین. وہ جہنم سے کبھی غائب نہیں ہو سکے گے. آپ یہاں پڑھتے ہیں نا، اتنا بدنام ڈاکو، بدنام جو ہے مجرم، جیل کی دیوار پھلانگ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. کبھی ہم نے اخبار میں پڑھ لیا، کبھی اپنے خبروں میں سن لیا. دنیا کی جیل سے آپ دیوار پھلانگ کے بھاگ سکتے ہیں، ممکن ہے. جیل کے ناظم کو کچھ دے کر خفیہ طریقے سے اپنے آپ کو وہاں بھگانے میں ان کے معاون اور مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن جو جیل جہنم کا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا وما ہم عنہا بغائبین. کبھی بھی تو اس میں داخل ہونے کے بعد غائب نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکے گا، دیوار پھلانگ نہیں سکے گا، طبقہ چینج نہیں کر سکے گا، عذاب کو تبدیل نہیں کر سکے گا. ہاں، جو اللہ چاہے وہی ہوگا. اللہ چاہے تو جہنم سے نجات دے، اللہ چاہے تو عذاب کو ہلکا کر دے، اللہ چاہے تو جہنم سے جنت میں جانے کا حکم دے دے.
اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوگا۔ کوئی اپنے پاور، طاقت اور بل بوتے کے بنا پر جہنم کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا، نہیں چھٹ پائے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ یہاں قرآن مجید نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین۔ اے انسان، تو نے غور نہیں کیا؟ تجھے کیا پتا کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ تو نہیں جانتا، اس کی ہولناکیوں کو نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین کی قہر، گرفت اور غضب سے تجھے نہیں پتا۔ فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا پتا کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ دوبارہ رب ذوالجلال نے بطور تکرار کے کہا، اب اس کی وضاحت کی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کا کسی پر کوئی دعوی ملکیت نہیں ہوگا۔ یہاں گرفتار ہونے کے بعد بھی پولیس والوں سے، ایس ایچ او صاحب سے، اس سے بڑے آفیسر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کا آدمی ہوں، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ دنیا میں بعض کے بل بوتے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی الجھ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑی کوئی قوت، طاقت کی مدد حاصل ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا۔ یہ دنیا میں شاید کسی بڑے آدمی کی سفارش سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے شکنجے اور پنجے سے تجھے نجات مل جائے، لیکن قیامت کے دن تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ فرشتوں سے نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے چھوڑو، میں جہنم میں مجھے نہ لے جاؤ۔ فرمایا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی چیز کے متعلق ملکیت نہیں رکھے گا، نہ اس کے اوپر کوئی اس کا حق چلے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور جو کچھ حکم ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب سب کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ رب العالمین کے نظام سے ہوگا۔ کوئی اس سے شفاعت کا انکار نہ سمجھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ الگ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وہ جو شفاعت کا مقام ہے وہ کچھ اور ہے، وہاں حساب و کتاب میں شفاعت بھی انہی لوگوں کو حاصل ہے جو کافر نہ ہوں، جو مشرک نہ ہوں، جو گنہگار ہوں، اور اللہ رب العالمین ان کو بخشوانا چاہے، اپنے مقدس مقرب بندے کی عزت ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں ان کو بخش دے تو اللہ رب العالمین کی کرم ہے۔ یہاں ان فاجر اور فاسق لوگوں کی جو نمرودی اور فرعونی ذہن رکھ کر دنیا کے طاقتور لوگوں کے بل بوتے پر درندہ نما انسان بن کر قتل و غارت گری سے گریز نہیں کرتے۔ کسی نے کہہ دیا اتنے بندوں کو قتل کر دو، بھائی صاحب نے کہہ دیا، تو یہ سارے لوگ ایسے فسادی، فاجر اور فاسق لوگ، ان کے لیے یہ عبرتناک آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی ان آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا مکمل لب لباب کچھ یوں ہے، اے انسان، رب ذوالجلال نے تجھے اپنے رحمتوں سے پیدا کیا، تجھے خوبصورت اعضاء اور نعمتیں عطا کی، تو اپنے رب ذوالجلال کی فرمان برداری کر، رب ذوالجلال سے دور نہ ہو، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ جس رب ذوالجلال نے تیرے محافظ تجھ پر متعین کیے ہیں، تیرے نامہ اعمال لکھنے والے دو معزز فرشتے تیرے اوپر ہیں، اور اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو قیامت کے دن نعمتوں میں رکھے گا، گنہگاروں کو سزا اور عذاب دے گا۔ تو لہٰذا نیکوکار بن جاؤ تاکہ رب ذوالجلال کی نعمتیں حاصل کرو، فسق اور فجور سے توبہ طائب ہو جاؤ تاکہ اللہ رب العالمین کے غضب سے بچ جاؤ۔